السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو معاملوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان دونوں میں سے آسان معاملے کو پسند فرمایا۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا مضمون ہے آسان راہ اختیار کرنا، یعنی آپ کو اگر کوئی معاملہ درپیش ہو اور اس کو حل کرنے کے آپ کے پاس دو راستے ہوں تو آپ وہ راستہ اختیار کریں جو آپ کے لیے نسبتاً آسان اور سادہ ہو۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو معاملوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان دونوں میں سے آسان معاملے کو پسند فرمایا، بشرطیکہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر آسان معاملہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دور ہی رہتے۔ ناظرین کرام، دین اسلام کی بنیاد ہی اسی اصول پر قائم ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل کی بجائے آسانی اور سہولت پیدا کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ دین آسان ہے، اور جو بھی شخص زبردستی اسے مشکل بنانا چاہے گا، دین اپنی آسانی کی وجہ سے اس پر غالب آ جائے گا، یعنی وہ آدمی مشکل کو چھوڑ کر آسان پہلو اختیار کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پائے گا، کیونکہ آسانی ایک فطری امر ہے جبکہ مشکل پسندی ایک جبر کی صورت ہے۔ کوئی بھی انسان جبر کے تحت دیر تک نہیں رہ سکتا، اسی لیے فرمایا کہ سیدھی راہ پر رہو، اس کے قریب قریب رہو اور خوشخبری کے پہلو تلاش کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کے دوران دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اسے کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، آدمی روزے سے ہے اور اب روزہ اس کے لیے برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم سفر کے دوران روزہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رخصت کا فائدہ اٹھاؤ جو اس نے تمہیں مہیا کی ہے۔ یہی مسئلہ شرعی سفر کے دوران نماز کی قصر کا بھی ہے کہ آسانی کا پہلو اختیار کرتے ہوئے 4 رکعت والی فرض نماز کی رکعت میں قصر کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نماز کا آغاز کرتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی تلاوت کروں، اسی دوران اگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن لوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی ماں پریشان نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی تو میں اسے حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کا استعمال کرے۔ البتہ یہ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ سہولت اور آسانی کے جو معیار شریعت نے خود مقرر کیے ہیں، ان کے اندر مزید سہولتوں کو تلاش کرنا بدعات اور رسومات کے دروازے میں داخل ہونے کے مترادف ہے اور قطعاً ناپسندیدہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام فرض قرار دیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو، اور جو حدود متعین کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ جو اشیاء اس نے حرام قرار دے دی ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، اور کچھ چیزوں سے اس نے خود خاموشی اختیار فرمائی ہے ان کی گریز مت کرو۔